اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پھر سے انشاءاللہ تعالی جنت ملے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پر کیسے ملے گی؟ اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے سے ملے گی، اللہ کی رسول کی محبت میں رونے سے ملے گی، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب ہیں، ہمارا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ پھر ہمارے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے واسطے اگر کچھ مانگو تو بڑی چیز مانگو اور جنت مانگو اور جہنم سے آزادی مانگو۔ ہاں، دنیا کے ہر جائز کام جو ہے وہ بھی اللہ سے مانگو، ہر دعا جائز اللہ سے مانگو، بزرگوں کے وسیلے سے مانگو، مگر بڑی کوئی چیز اگر مانگنا ہے تو اللہ کے واسطے جنت مانگو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، میں بغیر سر پر کپڑا ڈالے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، مجھے حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی شخص ایمان کے ساتھ، ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ سچ بولنے کو لازم پکڑو، سچ بھلائی ہے اور جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ اور سرکار نے فرمایا، تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ چیز جہنم میں لے جانے والی ہے اور دوسرے پر حسد کروانے والی ہے، اور آپ سب اللہ کے بندے ہو اور آپس میں بھائی بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ابن حبان، ترمذی، نسائی، احمد، ساری سب چیزوں میں ہے۔ جہنم کے خوف سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا۔ امہات المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ایک رات سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وہاں تشریف لائے اور آپ کا سر مبارک میرے بازو پر تھا، آپ کی ریش یعنی داڑھی مبارک کو میں ہاتھ سے صاف کر رہی تھی، اور میرے بھائی حضرت عبداللہ قرآن شریف کی تلاوت میں مست تھے، مشغول تھے کہ اچانک آپ نے ان کی آواز سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں رکھ کر میں لیٹ گئی، اور میں نے دیکھا کہ آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوب رو رہے ہیں۔ جب یہ قرآن کی تلاوت آئی، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی ترجمہ، وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر رونے لگے، اور آپ فرماتی ہیں امہات المومنین ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے آنسو مجھ پر گرنے لگے، اور ایک گھڑی کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، جنت کے لیے رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا آپ دوزخ کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو فرمایا نہیں۔ تو آپ بار بار یہ فرماتے تھے اور آپ بار بار منع کرتے تھے، اور آپ کے آنسو زمین پر بہنے لگے۔ حدیث میں ہے کہ دنیا میں خوف خدا سے رونے والا قیامت کے دن جنت میں ہنستا ہوا جنت میں داخل ہوگا، یعنی سرکار جہنم کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا ولی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیداری کی وجہ سے جن کے چہرے زرد پڑ گئے، پیلے ہونے کی وجہ سے آنکھیں ضعیف ہو گئی، اور خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونے والا قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قدر روئے کہ رخسار مبارک کا گوشت جو ہے وہ سب آنسوؤں کے ساتھ بہہ گیا تھا، وہ ہڈی نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ عذاب قبر کی وجہ سے حضور کا رونا اور مدد کرنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کی طرف لبیک لبیک کر کے دوڑے، اور قبر کے قریب پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر سجدہ کیا، یعنی جھکے اور رونے لگے۔ ایک پہر اس طرح گزرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور خوش ہو کر قبر سے لپٹ گئے، اور پھر مسجد کی طرف واپس آئے۔ میں نے سبب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رونے کا کیا مقصد تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو عذاب ہوتا تھا، اس نے مجھ سے فریاد کی میری طرف آگ ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے اس پر اس عذاب کے سبب معلوم کیا، تو ارشاد ہوا کہ یہ دنیا میں فحش کہتا تھا، میں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر عذاب قبر آسان کرنے کے لیے کیا ہے؟
فوراً جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو کر کہا، آپ کی امت جو کوئی شب جمعہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک حدیث ہے کہ جو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تبارک الذی پڑھتا ہے تو اللہ اسے بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضائل امت مصطفیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اتباع کرنے والے، آپ نے فرمایا میرا اتباع کرنے والے قیامت کے روز سب نبیوں کے امتیوں سے زیادہ ہوں گے، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور جنت کا دروازہ کھلے گا۔ حوالہ ہے مسلم شریف۔ دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا، جتنے لوگوں نے میری تصدیق کی ہے کسی نبی کی اتنی لوگوں نے تصدیق نہیں کی، اور بے شک بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کی تصدیق میں ان کی امت کے صرف ایک آدمی نے کی ہوگی۔ حوالہ ہے مسلم شریف کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے، ارشاد فرمایا، مجھ پر امت پیش کی گئی جو اپنے نبی کے ساتھ گزر رہی تھی، سو کوئی نبی اس حال میں گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک امتی تھا، کوئی نبی اس حال میں گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ 2 امتی تھے، اور کوئی اس حال میں گزر رہا تھا اس کے ساتھ چند آدمی تھے، اور کوئی نبی اس حال میں گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک بھی امتی نہ تھا۔ پھر میں نے بہت زیادہ آدمی دیکھے جنہوں کو افق یعنی آسمان کا کنارہ بھر رکھا تھا، ان کو دیکھ کر میں نے امید کی کہ یہ میرے امتی ہوں گے، بس وہ کسی نے کہا کہ یہ تمہاری امتی نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم اور ان کی امتی ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا، اب دیکھو۔ میں نے دیکھا تو بہت زیادہ آدمی تھے جنہوں نے افق بھر رکھی تھی، یعنی آسمان، زمین سے آسمان کے کنارے بھر گئے تھے، اور مجھ سے کہا گیا، دیکھو ادھر یعنی دائیں جانب، ادھر دیکھو بائیں جانب۔ میں نے دیکھا بہت سارے آدمی دیکھے جنہوں نے دونوں طرف کے کنارے بھر رکھے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ کے آگے 70,000 لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سکون نہیں لیتے، یعنی جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، اور علاج کے لیے داغ نہیں لگاتے۔ نہیں، آج کل بہت سارے گاؤں میں بھی، دیہات میں بھی ہوتا ہے کہ وہ آگ کا چمٹا لگاتے ہیں، جسم کو جلاتے ہیں کہ بھئی اس سے اچھا ہوگا۔ جھاڑ پھونک کا مطلب غیر علم، صفلی علم سے علاج کرنا۔ یہاں یہ قرآن و حدیث سے جو علاج ہوتا ہے اس کا انکار نہیں ہے۔ یہ بات سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے
اور عرض کیا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، اللہ اس کو ان میں سے کر دے۔ پھر دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں عکاسہ تم سے آگے بڑھ گئے اور مجھ ایک ہی شخص کے لیے اس مجمع میں دعا کرنے کی اجازت تھی۔ حوالہ اور بخاری شریف۔ حضرت معقل بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبت کرنے والی اور بچے زیادہ جننے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ قیامت کے روز تمہاری کثرت سے دوسری امتوں پر میں فخر کروں گا۔ حوالہ ہے مشکوٰۃ شریف۔ معراج شریف کی طویل روایت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر گزرا تو میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر فرمایا، اے میرے نبی بھائی، اے میرے حبیب، اللہ کے پیارے محبوب حبیب اللہ، تم نبیوں میں بھی آگے بڑھ گئے اور امتیوں میں بھی آگے بڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یوں کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے وہ شخص ہوں جو جنت میں داخل ہو جاؤں گا اور جنت کے دروازے یعنی پرڑے دروازے میں کھولوں گا۔ میرے ساتھ مومن فقراء ہوں گے، مجھ پر کچھ فخر نہیں، اور میں اللہ کے نزدیک سب اولین و آخرین میں بڑھ کر عزت والا، مجھے اس پر فخر نہیں، اللہ کا شکر۔ حوالہ ہے ترمذی شریف کا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس، آپ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، سو مجھے جنت کا دروازہ دکھا دیا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ یہ سن کر سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور اس دروازے کو دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، بے شک ابو بکر تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے ابو داود۔ حضرت ابو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، قیامت میں میری امت میں 70,000 بہشت میں بغیر حساب داخل کروں گا، نہ ان سے حساب ہوگا، نہ ان کو کچھ عذاب ہوگا، ہر فرد کے ساتھ، پھر ہر فرد کے ساتھ یعنی ہر ایک آدمی کے ساتھ 70,000 ہوں گے، لہذا کل اس طرح کے تعداد 4 ارب 90 کروڑ 70,000 ہوگی، اور 3 لب مٹھی بھر میرے رب کے قدوس لب کے قدم اور چہرے سے پاک ہے۔ قرآن حدیث میں جو ان چیزوں کا ذکر آیا ہے ان پر ایمان لاؤ کہ ان کا جو مطلب ہے اللہ کے نزدیک اس پر میرا ایمان ہے۔ ان کا ظاہری مطلب خدا کا جسم نہیں، خیال نہیں، بلکہ سمجھانے کے لیے ہے کہ پوری جنت امت مصطفیٰ سے بھر دوں گا۔
حوالہ ہے مشکات شریف کا۔ اور بعض روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ جل جلالہ جل شانہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 4 لاکھ افراد بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ حضرت کعب بن عزرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا نظر آیا اور کمزور نظر آیا۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا بات ہے؟ آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن عزرہ، آج 3 دن ہو گئے میرے پیٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں گئی جو کسی جاندار کے پیٹ میں جاتی ہے، یعنی اشارہ کھانے کی طرف تھا۔ حضرت کعب بن عزرہ فرماتے ہیں میں وہ سن کر باہر نکلا اور ایک یہودی کے وہاں کام کی تلاش میں گیا۔ میں نے اس یہودی سے کہا کہ میں کنویں سے پانی نکال کر آپ کے اونٹوں کو پلانا چاہتا ہوں، اس کے بدلے جو بھی آپ مزدوری دے۔ اس نے کہا 1 ڈول کے بدلے میں تمہیں 1 کھجور مزدوری دوں گا۔ اس کے اونٹوں کو پانی پلانا میں نے شروع کیا، بالآخر کچھ کھجوریں جمع ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن عزرہ، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کی طرف تنگ دستی، مسکینی، فاقہ کسی، غریبی بہت جلد آتی ہے، جیسے کہ پانی میں سیلاب آتا ہے، مگر اسے گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہر وقت مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور عشق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ جیسے میں نے پچھلے وقت کہا کہ مال کے صدقے میں جنت خرید لی اور وسیلہ بنے اللہ کے ولی حضرت مالک بن دینار